اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزرے ہوئے زمانے کو الوداع کہنا اور رمضان کا استقبال کرنا۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو سب کچھ جاننے والا، حکمت والا، باریک بین اور ہر چیز کی خبر رکھنے والا ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو پیدا کیا اور انہیں دین و دنیا کے ذریعے آزمایا۔ ان میں سے کچھ ایسے ہیں جنہوں نے دنیا کو اپنی آخرت کا زاد راہ بنایا، اور کچھ وہ ہیں جن کے دل میں دنیا کی محبت رچ بس گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی آخرت کو بھول گئے۔ ہم اللہ کی کثرت سے حمد کرتے ہیں اور اس کا بے حد شکر ادا کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اس نے رات اور دن کو نشانیاں بنایا جو بنی آدم پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ دنوں کو قریب کر دیتے ہیں، نئی چیزوں کو پرانا کر دیتے ہیں، اور ان کے ذریعے بچے بوڑھے ہوتے ہیں اور بچے بڑے ہوتے ہیں اور جوان بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور سب کو خبروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ بس جس نے نیک عمل کیا وہ اپنی دنیاوی زندگی پر راضی ہوگا، اور جس نے برے عمل کیے وہ تمنا کرے گا کہ کاش وہ اس دنیا میں پیدا ہی نہ ہوتا۔ اور میں گواہی دیتی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ دنیا کے سب سے زیادہ زاہد اور آخرت اس کے سب سے زیادہ خواہش مند تھے۔ آپ اس قدر روزہ رکھتے تھے کہ لوگ کہتے شاید آپ افطار نہیں کرتے، اور آپ اس قدر افطار کرتے کہ لوگ کہتے شاید آپ روزہ نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ آپ پر، آپ کے آل و اصحاب اور قیامت تک آپ کی اتباع کرنے والوں پر رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے، آمین۔ اما بعد، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کی حفاظت کرو، اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اور اپنی دنیا کے دھوکے میں نہ آؤ، کیونکہ تمہیں اسے چھوڑ کر اپنی قبروں میں جانا ہے اور پھر آخرت میں داخل ہونا ہے، اور اس سے کوئی فرار نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہر جان موت کا مزہ چکھنے والی ہے، اور تمہیں تمہارے اعمال کا پورا بدلہ قیامت کے دن دیا جائے گا۔ پس جو آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہی کامیاب ہے، اور دنیاوی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 185۔ اے لوگو، ہر طلوع ہونے والا سورج غروب ہوتا ہے جیسے کہ دن ایک لمحے کی طرح گزرتا ہے، اور چڑھنے والا چاند ڈوب جاتا ہے جیسے کہ مہینہ ایک دن کی طرح گزرتا ہے۔ ہر نیا سال شروع ہوتا ہے اور ختم ہو جاتا ہے جیسے کہ پورا سال ایک ہفتے کی مانند ہے۔ رمضان آتا ہے اور تیزی سے چلا جاتا ہے۔ جو صحت مند ہیں وہ اپنی زندگی میں اس کا احساس کرتے ہیں، یہاں تک کہ عمریں گزر جاتی ہیں۔ وقت کا تیزی سے گزرنا قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب کہ زمانہ قریب نہ ہو جائے، پس سال مہینے کی طرح، مہینے ہفتے کی طرح، ہفتہ دن کی طرح، دن گھنٹے کی طرح، اور گھنٹے کا کھجور کے پتے کے چلنے کی طرح ہو جائے گا۔ قرآن و سنت میں دنیا کے تیزی سے ختم ہونے کے بارے میں بہت سی نصوص موجود ہے، خواہ ابن آدم کی امیدیں کتنی ہی لمبی کیوں نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 1۔ اور فرمایا، تمہیں کیا معلوم شاید قیامت قریب ہی ہو۔ سورہ احزاب آیت نمبر 63۔ بلکہ اللہ نے اس سے بھی زیادہ قریب ہونے کا ذکر فرمایا ہے، اور قیامت کا معاملہ تو آنکھ جھپکنے کی مانند یا اس سے بھی زیادہ قریب ہے۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 77۔ قرآن میں دنیا کو بارش سے تشبیہ دی گئی ہے جو زمین کو سرسبز بنا دیتی ہے، پھر وہ خشک ہو کر بکھر جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، دنیا کی مثال اس پانی سے جیسی ہے جسے ہم نے آسمان سے اتارا، جس سے زمین کی نباتات کھل مل گئی، یہاں تک کہ زمین نے اپنی زینت اختیار کر لی، اور لوگوں نے گمان کیا کہ وہ اس پر قابو پا چکے ہیں، تو ہمارا حکم رات یا دن میں آ گیا اور ہم نے اسے ایسا کر دیا جیسے کل کچھ تھا ہی نہیں۔ سورہ یونس آیت نمبر 24۔ دنیا کا پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، اسی طرح دنیاوی نعمتیں کسی کے ساتھ ہمیشہ نہیں رہتی۔ دنیاوی مال و دولت ایک حد تک فائدہ دیتی ہے، لیکن اگر حد سے تجاوز کر جائے تو نقصان دہ ہو جاتی ہے، جیسے پانی کی زیادتی زمین کو ڈبو دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی حقیقت کو واضح کرتے ہوئے فرمایا، اللہ کی قسم، دنیا کی حقیقت آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی کو
سمندر میں ڈالے، پھر دیکھے کہ وہ کتنا پانی لے کر آتی ہے۔ صحیح مسلم۔ رمضان خیرات میں سبقت لے جانے کا مہینہ ہے، اور مقابلہ کرنے والوں کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ وہ پہلے سے تیاری کر لے۔ اسی طرح رمضان میں کامیاب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے پہلے ہی توبہ کر لیں، تاکہ ہم رمضان کی برکتوں کو حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اپنے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور اپنے بوجھوں کے ساتھ دوسروں کے بوجھ بھی اٹھائیں گے۔ سورۃ العنکبوت آیت نمبر 13۔ گناہ انسان پر بوجھ بن جاتے ہیں جو اسے نیکیوں سے روکتے ہیں۔ سلف میں سے کسی نے کہا، مجھے 1 سال تک قیام اللیل سے محروم رکھا گیا، ایک گناہ کی وجہ سے جو میں نے کیا تھا۔ بس جو رمضان سے حقیقی فائدہ اٹھانا چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ سچی توبہ کرے، اپنے دل کو صاف کرے اور رمضان میں اللہ کی رحمت و مغفرت کو پانے کی بھرپور کوشش کرے، اور رمضان کی نعمتوں برکتوں سے مالا مال ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے رمضان میں لیلۃ القدر جیسی ایک بڑی رات بھی رکھی ہے۔ انشاءاللہ بندوں کو چاہیے کہ اللہ کی عبادت کرے، اللہ سے معافی مانگے، اپنے پچھلے تمام گناہوں کی معافی مانگے، پتہ نہیں کس کا وقت کب آ جائے، اور اللہ سے یہ بھی دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اگلے رمضان تک، اللہ ہمیں تمام رمضان کی نعمتیں اور برکتوں سے مالا مال فرما دے، اور ہماری تمام جائز خواہشات کو قبول فرما دے، دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے۔ اے اللہ تمام امت مسلمہ کے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ انہیں صراط مستقیم پر چلائے۔ یہ روز دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ضرور قبول فرمائے گا۔ آمین ثم آمین۔ اللہ ہمیں رمضان کی برکتوں سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین، والصلاة